ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے متسع یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو پوچھا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ تو اس نے کہا کہ میں کثرت صوم کی، کثرت صلات کی بات نہیں کرتا، اگرچہ یہ سب کچھ اس کے دامن میں تھا تو ناز اس پہ نہیں کیا، کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی جس سے پیار کرے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی، اس لیے کہ ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھیوں سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ حشر کے دن ہم حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ تو محبت کا ربط اور رشتہ اور تعلق ان سے قائم کرو جن کی محبت آدمی کو نکما نہیں کرتی بلکہ نکموں کو بھی کام کا بنا دیتی، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اور جن کو یہ بھی معاشرہ حق نہیں دیتا تھا کہ وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیں، اور جن کو ساتھ بٹھانے اور ساتھ چلنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، پھر حضور علیہ السلام کی محبت کا جوہر نصیب ہوا تو امیر المومنین حضرت بلال کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور جب بلال آئے تو کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی، میرا تو آقا لگتا ہے نا۔ تو یہ وہ محبت ہے جو پست کو بالا کر دیتی اور پستیوں سے اٹھا کر کے بلندیوں تک پہنچا دیتی۔ تو ہم نے اپنے دل کا رشتہ اور ربط اس آقا سے جوڑنا ہے تاکہ ہم پستیوں سے نکل کر کے بلندیوں کی طرف فائز المرام ہو جائیں۔ ہماری ذلت، ہماری رسوائی اور ہماری پسماندگی کا سبب یہ ہے کہ ہمارا ربط حضور سے کمزور ہوا، تو ہم دنیا کے اوپر ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے۔ جب حضور سے ربط ہمارا مضبوط ہوگا تو بحر و بر پہ چھا جائے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارض تہامہ سے گزر رہے تھے تو بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کہا یہی بات مجھے رلا رہی ہے، میرے باپ خطاب نے مجھے اسی جگہ پہ 5 اونٹ دیے تھے کہ ان کو لائن میں سیدھا کرو، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میں بھاگ دوڑ کے دونوں کو سیدھا کر لیتا تو درمیان والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ تو میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، ایک عرب کے بیٹے ہو کہ تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ ایسا تھا کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، آج 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو ساری عزتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں تو حضور کی دہلیز سے نصیب ہوئی، اور آج بھی اگر ہم ان عظمت رفتہ کو پانا چاہتے ہیں، ہم انہی کمالات کو پانا چاہتے ہیں تو ہم پھر حضور کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جو خلاصہ اور جو رس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو تو پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تم جو چاہو گے لکھ لو گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کی ذات سے مستحکم ہو جائے اور ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے اس دامن کو چھڑانے کے لیے دیدہ اور نادیدہ کوششیں کی گئیں تاکہ ہمارا ربط حضور سے کمزور ہو جائے۔ شاعر مشرق، نقاد مغرب، ترجمان حقیقت اور حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمہ، جس نے اس امت کا مرض بھی دریافت کیا اور اس کا علاج بھی بتایا، وہ فرماتے عہد ما مارا زماد بیگانہ کر،
از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہمارے عہد نے، ہمارے عصر رواں نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم سے دور کر دیا، اس لیے کہ ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا. ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے میں نزاع میں مبتلا کر دیا. اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ امتی بیٹھ کے نبی کا علم تول رہے ہیں. یہ کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہہ رہا ہے ایک چھٹانک اور ڈال لو. کس کو تول رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہو سکتا. عقل کے ترازو پہ مجھے شوق آئے تو میں آپ کو تول لوں، آپ کو شوق آ جائے چلو مجھے تول لو، لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو بھلا اسے تولا جا سکتا ہے؟ میں تو اپنے سیدھے لہجے میں کہا کرتا ہوں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تم نے. تو ابھی تک کنان کے کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اللہ وسعت نظر دے دے اور اللہ ادب نصیب فرما دے. میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. فرمایا کرتے تھے یار نبی تو بہت بلند اور عظیم المرتبت ہستی ہے، اور لوگ نزاع کھڑا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تولنے لگے. کبھی علم کو تولتے ہیں، کبھی نظر کو تولتے ہیں، کبھی کمالات اور اختیارات کا وزن کرتے ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا، نبی کے غلام کی بننے والی بیوی حور، جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں تو وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور آواز بھی دیتی ہے، قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو تھوڑے دن تیرے پاس مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر ہے. کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے. اور جنت کہاں ہے؟ سدرہ سے آگے. اور وہاں سے حور دیکھتی ہے. بزرگوں کے یہ لفظ ہوتے تھے کہ حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی. تو فرمایا کرتے تھے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے. یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے. تو بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اپنے عقل کے ترازو پہ نبیوں کو تولنے لگ جائے. ہمارے ساتھ اقبال کہتا ہے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا. یار کوئی بیٹا باپ کو تولنے لگے اور کہے کہ میرے باپ کے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ باپ کی نظر شفقت سے محروم نہیں ہو جائے گا؟ اور امتی تولنے لگے نبی کو تو اس کے پلے کچھ رہے گا؟ اعظم چشتی کا لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین ہے. وہ کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تا مرسیں کافر ہو گئے. تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہاں تیری آنکھ کا جو ہے وہ گوشہ بھی بھٹک گیا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا. یہاں تو سانس بھی احتیاط سے لیا جاتا ہے. یہ اتنی نازک بارگاہ ہے. عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا. یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آئے، وہ بھی سانسوں کو روک کے آئے. اللہ اکبر. وہ بھی سانسوں کا شور، کہتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ایک بزرگ تھے ساری زندگی مدینہ المنورہ کی یاد میں تڑپتے رہے کہ کہیں وہ دیار نور نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری نصیب ہو. عمر کے آخری حصے میں مقدر جاگا اور دیار حبیب کی حاضری نصیب ہو. تلامذہ مریدین کا حلقہ ساتھ تھا اور قدم قدم پہ آنسو ٹپکتے ہیں. اللہ آپ کو نصیب کرے. جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے.
پھر ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر سانس ایک مہک لیے ہوئے طلوع ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر قدم قدم پہ آنسو، وارفتگی، کیفیات کا جہاں جب حضور کے شہر نور میں پہنچتے ہیں اور روضہ انور کے پاس جاتے ہیں، مواجہ شریف کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، تو چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ تلامذہ اور مریدین کا خیال کچھ اور تھا کہ عمر بھر کی حسرتیں ہیں، کتنے دکھڑے ہیں جن کی گٹھڑی باندھ کے لائے ہیں، حضور کے سامنے رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن یہ چند لمحے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ مریدین کی توقع کچھ اور تھی، انہیں حیرت ہوئی۔ ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے۔ ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا حضور کے روضہ انور کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنے بڑھاپے کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے بڑھاپے، تو نے مجھے کہاں کہاں نہیں گرایا اور میرے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے، آج تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ تو ایک کیفیت یہ بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت نرالی تھی کہ 2 لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے۔ خیر، تلامذہ نے، مریدین نے پوچھا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمارا خیال تھا کہ بچپن سے سلگتے ہوئے، روتے ہوئے اور مدینے کے انتظار میں تڑپتے ہوئے زندگی گزری، تو آج موقع آیا ہے تو دل کی حسرتیں نکالیں گے، پتہ نہیں کتنی گٹھلیاں باندھ کے لائے ہیں دکھوں کی جو حضور کے سامنے کھولیں گے۔ لیکن ظہوری کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ اور ایک شاعر بولا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے۔ تو کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو، میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے روبرو کھڑا رہا، جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا، کہیں سانسوں کا شور بے ادبی نہ بن جائے۔ محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں، پیار والوں کے تو یہ طریقے